اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لکا، واسطے تیرے، حتیٰ، یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جہرتاً، سامنے، فاخذتکم، پس پکڑا تم کو، صاعقۃ، بجلی نے، پس پکڑا تم کو بجلی نے، وانتم تنظرون، اور تم دیکھتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نے، اے بنی اسرائیل، جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو ظاہر نہ دیکھ لیں، پھر تم کو بجلی نے آ پکڑا اور تم دیکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر آئے اور بنی اسرائیل کے سامنے پیش کی، تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم جو ہیں تورات پر اس وقت تک عمل نہیں کریں گے، ہم تیرا یقین نہیں کریں گے، ہم تجھے مانیں گے نہیں جب تک کہ ہم خود خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو پھر اللہ نے ان کے اوپر بجلی کو بھیجا، فاخذتکم الصاعقۃ، ان کو صاعقہ نے پکڑا۔ انہوں نے یعنی دیکھ رہے تھے کہ وہ بجلی آ رہی ہے، اس کی چمک اور اس کے بعد گرج اور کڑک، اس کے بعد گری اور یہ بے ہوش ہو گئے اور یہ مر گئے سارے کے سارے۔ یعنی انہوں نے اس کی چمک کو بھی، کڑک کو بھی دیکھا اور پھر ان کے اوپر گری اور یہ مر گئے۔ وانتم تنظرون، یعنی اس کی چمک اور کڑک کو دیکھتے تھے کہ وہ بجلی آ رہی ہے، پھر ان کے اوپر گری اور یہ مر گئے۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ سے ہم کلام ہو کے آئے اور ان کے سامنے تورات پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام کس طرح ہوتے ہیں، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ تو اس وقت ان کے اوپر صاعقہ گری، بجلی گری۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پر ڈیمانڈ کر دی کہ ہم تو اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ہی مان لائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی کو گرایا اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ اس بات سے یعنی اس تمام واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات انسان کا اللہ کے پیغمبر اور خدا سے ناجائز قسم کی یعنی فرمائشیں کرنے کا انجام جو ہے انسان کے اوپر برا ہوتا ہے، انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بھی یعنی مشکل میں ڈال دیا اور اللہ کے پیغمبر سے بھی ڈیمانڈ کی اور اللہ سے بھی ڈیمانڈ کی اور خود اپنے لیے گڑھا کھودا۔ یعنی انسان کے اوپر مسائل کس لیے آتے ہیں؟ انسان کے برے عملوں کی وجہ سے، انسان کے اعمال کی وجہ سے انسان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، اور پھر یہ مشکلات انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ تو انسان کو ایسی یعنی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے لیے مشکل کا سبب بن جائے اور انسان مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، ثم، پھر بعثناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، زندہ کیا ہم نے تم کو، پھر زندہ کیا ہم نے تم کو، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد۔ یہ حقیقی موت تھی، بے ہوشی نہیں تھی بلکہ یہ مر گئے تھے، اس کے بعد اللہ نے ان کو اٹھایا۔ لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو۔ پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے اللہ رب کائنات سے دعا کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان جاہلوں کے یعنی ڈیمانڈ پر اگر ایسا کرنا ہی تھا تو پھر میری قوم جو ہے وہ میرے اوپر باتیں کریں گی کہ یہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے تو ان کے اوپر یعنی یہ سارے کے سارے مر گئے۔ پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم بعثناکم، پھر اٹھایا ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پھر اللہ رب کائنات نے ان کو ان کی موت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا تاکہ یہ لوگ شکر ادا کریں۔ اللہ نے ان کو موت کے بعد زندگی دی، اور یہ ان کی موت جو تھی وہ بے ہوشی نہیں تھی بلکہ یہ مر گئے تھے، حقیقی موت۔ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو زندہ کیا
تاکہ یہ اپنے رب کائنات کا شکر ادا کریں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں تکلیف میں، مشکل میں اور کوئی بھی ایسی آفت ہم پہ آ جائے جب وہ ٹلے تو ہمیں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ہمیں ایسی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں اور اپنے اعمال کی وجہ سے ہم مشکل میں گرفتار ہو جائیں۔ ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے اور ایسی فرمائشیں نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ رب کائنات کا غضب ہم پہ اترے۔ اور بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعامات کیے، انہوں نے رب کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صاعقہ بھیجی، پھر ان کے اوپر انعام کیا، ان کی شکر کہا کہ تم شکر گزار بنو، تمہیں موت کے بعد زندگی عطا کی تاکہ تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔